الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر ذکر کے نسبت پر اللہ کے نام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ پورا جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ پر ٹکی ہوئی دنیا ہے. ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں مکسنگ. اور میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ ہے ہی جھوٹ کا زمانہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو دجل کا زمانہ کہا ہے. دجال، دجل مطلب یہ ہے، دجل کا مطلب یہ ہے حق اور باطل، سچ اور غلط اتنا مکس ہو جانا، گڑ مڑ ہو جانا. اگر کوئی اس میں سے سچ نکالنا چاہے تو نکل ہی نہ سکے، اتنا زیادہ مکس اپ ہو جانا. اور میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور بڑے بڑے جو اسلامک اسکالرس ہیں، جو قرآن اور حدیث کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، جنہوں نے اس کے اندر اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے، تخصص کیا ہوا ہے، ان کے کہنے کے مطابق میں اور آپ جس اسٹیپ پر، جس اسٹیج پر ہیں، وہ آخری زمانے میں جی رہے ہیں. دجال آج نہیں تو کل آنے والا ہے. آج نہیں تو کل بولتے ہیں کہ اصطلاح ہے یہ، یعنی بہت نزدیک، بس زیادہ دن باقی نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر پہلے لوگوں کے بنسبت، پہلے لوگوں کو سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جب بھی، لیکن کم تھی. لیکن آج کے دور میں سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، مخلص لوگوں کے ساتھ رہنا، پیور اوریجنل لوگوں کے ساتھ رہنا کی ضرورت زیادہ ہے. پہلے بھی تھی لیکن کم تھی. کیونکہ میجورٹی سچے لوگوں کی تھی. ہر جگہ سچ، ٹروتھ، ایمانداری یہ تھا. تو سچے لوگ مل جاتے تھے، اچھے لوگ بغیر ڈھونڈے کے مل جاتے تھے کہیں بھی. کیونکہ ہزاروں میں سے 10-20 لوگ، 30-40 لوگ برے ہیں اور باقی سب اچھے ہیں، تو مل جاتے تھے. تو اس لیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی. لیکن آج کا جو دور ہے، میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، یہ سچے لوگوں کا زمانہ کم ہے، برے لوگوں کا زمانہ ہے. لیکن سچے لوگ رہیں گے، کیونکہ آیت کے اندر جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو. مینس کیا ہے اس کا؟ اگر سچے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نا کہ یار سچے لوگ کہاں رہے اب اس زمانے میں، اچھے لوگ کہاں رہے، ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتے، ایسا بولتے لوگ. لیکن وہ غلط ہے. ہاں کم ہو گئے، یہ ایکسیپٹیبل ہے، کم ہو گئے سچے لوگ، لیکن ختم نہیں ہو سکتے. کیونکہ آیت کے اندر ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رکھو. اس کے اندر جو مفسرین ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ بندے ہیں، قرآن کے جو ٹرانسلیٹ جاننے والے، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جاننے والے، تفسیر جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ سچے لوگ قیامت تک رہیں گے. کیونکہ اللہ جو بھی قرآن میں فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک زمانے میں تھا، ایک زمانے میں ختم ہو گیا، آپ سچے لوگ نہیں ملیں گے. آیت قیامت تک کے لیے ہے، تو سچے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے. صرف اتنا ہم کو کرنا پڑے گا، سچے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا. وہ بولتے تھے نا چراغ لے کے تلاش کرو، اب چراغ تو ہے نہیں، تو موبائل کی ٹارچ لے کے تلاش کرو آپ، یا پھر بجاج کمپنی کی یا LED کمپنی کی LED ٹارچ لے کر کے تلاش کرنا پڑے گا. چراغ لے کے نہیں، ٹارچ لے کر کے سچے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈنے سے مل جائیں گے. لوگ بولتے نا بہت ملاوٹ کا زمانہ ہے. مجھ کو بتائیے، پہلے سے اب زیادہ ملاوٹ کا زمانہ ہے، اور اس سے ڈینجر آئے گا. ابھی زمانہ جو آئے گا، ڈینجر زمانہ آئے گا اس کے بعد. اور اپنے بچوں کے زمانے میں یا اپنے بڑھاپے تک 100% بہت ڈینجر زمانہ آئے گا، جس کے اندر ملاوٹ کے بغیر کچھ رہے گا. ملاوٹ نہیں، بلکہ وہ غلط چیز، ڈپلیکیٹ چیز، 2 نمبر چیز، فراڈ والی چیز ملتے 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 اتنا ہی ہوگا، اچھی چیز ہی ختم، اور پوری بری چیز آئے گی. 99% بری چیز اور 1% اچھی چیز رہیں گی.
تو اتنا ملاوٹ کا اور اتنا برا، اتنا خراب ڈینجر زمانہ آنے والا ہے. ابھی جو زمانہ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں 70-80% جھوٹ کا، غلط کا، برائی کا زمانہ ہے. ابھی 20% باقی ہے جو اچھائی کا زمانہ ہے. تو میں اور آپ مارکیٹ میں جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے گھر کے ضروریات کے ڈیلی نیڈس کے سامان ہو یا کھانے پینے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، یار گھی لانے گیا تھا میں، اس نے ڈپلیکیٹ دیا، گھی پھنسا دیا. تو اب ایک گھی کے لیے 10 دکان 10 شاپ سرچ کریں گے، اس میں سے کوئی اچھی شاپ ملے گی تو آئندہ سے پھر وہیں جائیں گے. یار وہ میں نے تلاش کیا تھا تو میرے کو اچھے گھی والا ملا تھا، وہ دودھ مجھ کو ڈپلیکیٹ ملا تھا، میں نے تلاش کیا تو 10 دکان پھرنے کے بعد ایک اچھی دودھ ڈیری ملی، اب میں کنٹینیو وہیں سے لیتا ہوں. ایسے ایک چیز نہیں، زندگی کی ہر چیز میں آپ کوئی سمجھیے کپڑے لینے کے لیے گئے یا چشمہ لینے کے لیے گئے، موبائل لینے کے لیے گئے، نل کی موٹر، بور کی موٹر، کوئی بھی چیز ایسی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آدمی سوچتے ایک بار پھنس گیا، 10 بار پھنس گیا، 20 بار پھنس گیا، لیکن اس کی سرچنگ جاری رہتی ہے، اینڈ نہیں ہوتا، تلاش کرتے ہی رہتا ہے انسان مرنے تک کہ اچھا 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 اور بیٹر کوئی ہے کیا. تو الحمدللہ مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا. ہر چیز اس کو کوالٹی والی، اوریجنل، پیور، ایک نمبر کی چیز مل جاتی ہے، لیکن تلاش کرنے پر. تو سیم ایسے ہی جو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو اب سچے لوگ ختم ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا. ہے مارکیٹ میں لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 10-20 جگہ ٹھوکریں لگیں گی آپ کو، کیونکہ ابھی مارکیٹ میں تصوف کے نام پہ بھی جو منجن بیچا جا رہا ہے نا، وہ بہت ڈپلیکیٹ منجن ہے. ابھی کل ایک 60 فٹ روڈ پہ پروگرام ہوا تو وہ ڈپلیکیٹ تھا، وہ منجن اوریجنل نہیں تھا. وہ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کے پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس بیس کیا ہے اس کے پہچاننے کے لیے؟ قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو سامنے رکھو، اور میں اور آپ جس تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، جس ذکر کے حلقے سے جڑے ہوئے ہیں، اپنا بھی اور جو کل ہمارے صاحب آئے تھے چیخ پکار کر کے، جو غیروں کی مدد کر کے گئے، RSS والے خوش ہو رہے ہوں گے، دشمن خوش ہو رہے ہوں گے، کیا بول کر کے کہ یار ہم جو پلان بنا رہے تھے 100 سال سے، مسلمانوں کو کاٹنا ہے، مارنا ہے، ان کے گھروں کو، مسجدوں کو توڑنا ہے، ہندو راشٹر بنانا ہے، تو ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لوگ خود کر رہے نا آ کر کے. یہ کافر ہیں ڈائریکٹ، پہلے تو چیز کافر بولے تو اب ظاہر بات ہے سب ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور سینس لیس لوگ ہیں. یہ بہت سینس کی کمی ہے ان لوگوں میں، مائنڈ لیس، عقل لیس. عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کی، سب کی عقل کہیں تو بھی گئی ہوئی گھومنے کے لیے. تو یہاں آ کر کے پورا کا پورا تصوف کا پورے پروگرام کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ نفرت کرنا ہے، مسلمانوں کو کاٹنا ہے، مارنا ہے، مسلمان کافر ہے، گستاخ رسول ہے. اب جب بار بار یہ ڈالیں گے ذہن کے اندر، تو جب بھی کسی گاڑی ٹوپی والے کو دیکھیں گے، جیسے غیروں کے ذہن میں نفرت ڈالی گئی 100 سال سے، RSS والوں نے محنت کر کے نفرت ڈالی. آپ کوئی بھی غیر مسلم یہ دیکھتے ہیں، یار یہ مسلمان بول تو آتنکوادی، مسلمان بول تو ٹیررسٹ، مسلمان بول تو ہمارے لیے خطرہ ہے، دھوکہ ہے. تو اب یہی سیم ہمارے جو سنی لوگ ہیں، اب ان کے اندر بھی یہی ظاہر بھرا جا رہا ہے کہ مسلمان بول تو ایک مٹھی بھر لوگ ہی مسلمان ہیں پورے دنیا میں، باقی کے سب نعوذ باللہ کافر. اہل حدیث کافر، جماعت اسلامی کے لیے کافر، دیوبندی کافر، تبلیغی کافر، اور بہت سارے فرقے ہیں، 73 فرقے امت میں، سب کافر. صرف مٹھی بھر پورے سب کانٹیننٹ کے اندر، سب کانٹیننٹ مینس بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بر صغیر جس کو بولتے ہیں. ہاں، یہ بریلوی لوگ جتنے بھی ہیں، سنی لوگ جس کو بولتے ہیں، تو یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی ہیں پورے ان آل ورلڈ کے اندر دیکھا جائے تو. باقی دوسری طرف بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے. تو اب اگر یہ سب کانٹیننٹ میں بھی دیکھا جائے تو تھوڑے لوگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں 10-20 کروڑ لوگ ہوں گے تینوں ملک میں ملا کر. تو 10-20 کروڑ لوگ ہی مسلمان ہیں، سچے لوگ ہیں، اور باقی سب کافر، سب ڈپلیکیٹ. تب یہ زمانہ ایسا ہے، بلکہ دشمن کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں ہی مار کے ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال اس کی ضرورت، اب دشمنوں کی ضرورت کم ہے، اپنے لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے. تو اب یہ زمانے میں برے لوگ اگر ڈھونڈیں گے آپ تو مارکیٹ میں ہول سیل کے بھاؤ میں ملیں گے، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اچھے لوگوں کے اندر جو تصوف کے اندر بھی 2 نمبری چالو ہے، اس کے اندر بھی تصوف کے نام پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی جو میں کیا بلکہ اللہ والوں کی بات، نعوذ باللہ میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، بلکہ اللہ والوں کی بات کاپی پیسٹ کر رہا ہوں، میں نقل کر رہا ہوں کہ
70-60% جو امت میں تصوف ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ بدعت والا تصوف ہے، وہ امت کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا تصوف ہے، گمراہی کی طرف لے کر جانے والا تصوف ہے۔ 40% ہی تصوف ایسا ہے یا 50% ہی تصوف ایسا ہے جو جنت میں لے جانے والا تصوف ہے۔ تو ابھی جو ہمارے کل بھائی آ کے گئے تو وہ بھی اسی تصوف سے بلونگ کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ صحیح تصوف اور غلط تصوف کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں تصوف کا لفظ ہے کیا، ذکر ہے کیا، کہیں مینشن ہے قرآن حدیث میں؟ پورے قرآن کے 114 صورتیں، 6600 کم زیادہ آئے تھے، الگ الگ اقوال ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا دور کروں، 6666 آیتیں بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، 66 کسی کا بھی قول نہیں ہے، 6666 آیتیں وہ بولتے بولتے زبان پہ آگے والے ہیں سب کے، لیکن 6666 آیتیں قرآن میں نہیں ہے۔ 6600 کے اوپر پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں، کم زیادہ 8-10 اس کے اندر قول ہیں، 6600 آیتیں۔ پورا قرآن کھول کر کے دیکھیں گے تو تصوف لفظ کہیں بھی نہیں ہے، صوفی لفظ کہیں بھی نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ عجمی ہے۔ تصوف اور صوفی کس کو بولتے ہیں؟ اس کے لیے تھوڑا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا اپنے کو، یہ تصوف اور صوفی کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے زہد، تقوی، احسان، محسن۔ اس کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ محسن بنو، احسان والے بنو یا زہد والے بنو، اس کو بولتے ہیں تصوف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، بزرگان دین، تابعین، طبع تابعین کے جانے کے بعد یہ دھیرے دھیرے دنیا میں پھیلتا گیا اور لوگ جو ہے اللہ کے قریب ہوتے گئے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لدھیانہ کے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، جنگ آزادی کے فریڈم فائٹر، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، سنا ہے نام؟ آج ان کے پوتے زندہ ہیں، یوٹیوب پہ ان کے ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ مولانا عثمان صاحب لدھیانوی بول کے، وہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے پوتے یا پر پوتے ہیں، جو فریڈم فائٹر، جنگ آزادی کے مجاہد تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ آئے حضرت مولانا رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے۔ کہاں سے؟ لدھیانہ سے سفر کر کے رائے پور، سہارنپور، دیوبند کے آس پاس ہے رائے پور، تو وہاں ملنے کے لیے خانقاہ جا رہے تھے۔ تو لیکن ان کے پاس کنڈیشن تھی رائے پوری صاحب کی کہ جو بھی میرے پاس آ رہا ہے میرے خانقاہ میں، آنے سے پہلے میرے خاص دوست شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سہارنپور کے رہنے والے تھے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اللہ نے اتنا اس کو مقبولیت دی کہ پورے دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ اس سے ہدایت پا چکے ہیں۔ تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے جانا پڑے گا، پھر بعد میں میرے پاس آنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے ملوں گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کروں گا، یا جو تصوف کا خانقاہی سلسلہ، اللہ سے جڑنے کا جو راستہ سلسلہ، میں وہ اس کی رہبری نہیں کروں گا۔ ایسے کچھ اصول تھے ان کے۔ تو حبیب الرحمان لدھیانوی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ لدھیانہ سے نکلے اور وہ گئے پہلے سہارنپور، اور وہاں جا کر کے مولانا زکریا صاحب سے پوچھا کہ مولوی زکریا، میں تم کو زیادہ مانتا نہیں، تم صوفی ہو، تم بزرگ ہو، تم خانقاہی لائن کے ہو، خواہ مخواہ امت کو جو ہے دوسرے راستے پہ لے کر جا رہے ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، میں جا رہا ہوں رائے پوری صاحب کے پاس۔ جبکہ رائے پوری صاحب بھی بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے وہ بھی، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ اس لائن کے جتنے اللہ والے تھے، یعنی رائے پور، تھانہ بھون، وہ سب اللہ والے جو ہیں آل راؤنڈر بزرگ تھے۔ وہ صرف خانقاہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، وہ تصوف میں بھی وقت کے شیخ، وقت کے قطب ابدال تھے، اور سیاست میں بھی تھے، وہ دنیاوی فیلڈ میں بھی تھے، ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی تھے، ہر فیلڈ میں دین دنیا دونوں میں چلتے تھے۔ اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھوڑا دنیاوی فیلڈ میں کم تھا، دینی فیلڈ میں زیادہ تھا۔ تو بہت سارے اللہ والے یا بہت سارے علماء وہ بزرگ کو پسند کرتے تھے، رائے پوری صاحب کو، حضرت تھانوی صاحب کو وغیرہ، یا حسین احمد مدنی صاحب کو، کیونکہ یہ لوگ دین دنیا دونوں ہینڈل کر کے بیلنس کر کے چلتے تھے، اور دوسرے بزرگان دین دنیا کم تھی، دین ہی کو لے کر چلتے تھے۔ تو ہر ٹائپ کے اپنے اپنے مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہاں سے وہ حبیب الرحمان لدھیانوی وہ آئے اور وہ شیخ زکریا صاحب کے پاس پہنچ کر کے کہا کہ مولوی زکریا، میں آپ کا کوئی مرید پرید نہیں، میں زیادہ آپ کا احترام نہیں کروں گا، مجھ کو صرف اتنا بتاؤ، ہاں آپ بہت بڑی شخصیت ہے اس لیے آپ سے سوال پوچھوں، یہ تصوف کون سی بلا کا نام ہے یہ بولو۔ بہت مجھ کو تصوف بولے کہ بہت چڑی آتی، بہت غصہ آتا ہے، یہ تصوف کون سی بلا کا نام ہے بولو، میں جا رہا ہوں رائے پور، 3 دن کے بعد واپس آنے والا ہوں، 3 دن میں اس کا جواب ڈھونڈ کر کے رکھنا، 3 دن کا موقع دے رہا ہوں میں۔
تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضرت رکیے 3 دن کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو چٹکی میں جواب دیتا ہوں اس کا، اب میرے جواب پر 3 دن غور کرنا تم جا کر کے۔ ٹھیک ہے، کیا جواب ہے؟ تصوف نام ہے اصلاح نیت کا، نیت صحیح کرنے کا نام تصوف ہے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، شادی بیاہ، بیوی بچے، دنیا داری سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن نیت میری صحیح ہو۔ کیا نیت ہو؟ اللہ رب العزت مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں، بس اس کا نام تصوف ہے۔ لمبا چوڑا مراقبے کرنا، ذکر کرنا، الٹے کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہو جانا، لیٹنا کرنا، آسمان وہ جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، کھانا نہیں کھانا، بھوکے پیاسے رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا، ایسا رہنا ویسا رہنا، یہ کچھ نہیں ہے تصوف۔ صرف ہر وقت یہ تصور رہنا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے تصوف۔ اب وہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے وقت کے بزرگ تھے، تو وہ تھوڑی دیر سائلنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اور کس چیز کا نام ہے؟ بس اس کا نام ہے۔ اور کس چیز کا نام ہے؟ تصوف، اس کا ہی نام ہے تصوف، اور دوسرے کسی چیز کا تصوف نام نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مولوی زکریا یار تم نے ہزاروں کتابوں کا نچوڑ مجھ کو بتا دیا، ہزاروں کتابیں پڑھ کر میں نے تصوف کو نہیں سمجھا، تصوف پر مجھ کو آبجیکشن تھا، اس کے اوپر مجھ کو اعتراض تھا، لیکن تم نے چٹکی میں بتا دیا، اور میں نے یہ سوچ کے آیا تھا لدھیانہ سے کہ تم مجھ کو یہ سوال یہ جواب دو گے تو میں اس پر یہ آبجیکشن کروں گا، پھر اس کا تم مجھ کو یہ جواب دو گے، پھر میں آبجیکشن کروں گا، تم سے مناظرہ کروں گا، ڈیبیٹ کروں گا، کنٹینیو یہ کروں گا، لیکن تم نے تو چٹکی میں میرا منہ ہی بند کر دیا، بولتے ہی بند کر دی۔ تو اس وقت سے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تصوف کو ماننا شروع کیے۔ تصوف مطلب جو بزرگان دین اللہ والے ہوتے تھے، جو اس لائن سے جڑ گئے، خانقاہی لائن سے، اللہ اللہ کرنے والے لائن سے جڑ گئے، تو اس وقت وہ ایک کپڑے پہنا کرتے تھے، اون کا کپڑا، عربی میں صوف کہتے ہیں اون کو، اون کا کپڑا ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پہ کھادی گھر، کھادی بھنڈار بول کے دکانیں ہوتے ہیں، کھادی، یہ کیوں بولتے ہیں کھادی گھر؟ آپ نے اپنے گاندھی جی بھی جو ہے نا وہ ان کے کپڑے پہنتے تھے، ان کے بھی جتنے فالوورز تھے، جتنے بھکت تھے، گاندھی جی کے بھی فالوورز تھے، وہ بھی ان کے کپڑے پہنتے تھے، وہ گاندھی ٹوپی، پھر وہ ان کے کپڑے، تو انہی کے طرف منسوب کرتے ہوئے وہ انہی کپڑا اتنا فیمس ہوگا پورے انڈیا کے اندر، کھادی 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 گھر، کھادی بھنڈار بن گیا وہ، یعنی اب گاندھی کا فیمس ہوگا۔ کھادی بولے تو فوری ذہن میں آتا ہے وہ گاندھی جی پہنتے تھے، ان کے فالوورز پہنتے تھے، یعنی وہ آپ جو منتری ٹائپ کے جو لوگ وغیرہ پہنتے ہیں سیاست میں اترے ہوئے، دیش کو بچانے کے لیے اہنسا کا جو نعرہ لگانے والے ہیں، تو ان کو وہ لوگوں کا خاص سمبول بن گیا ان کا کپڑا، یعنی کھادی کا کپڑا اپنے انڈیا میں۔ تو ایسے ہی جو اللہ والے تھے پورے دنیا میں جو پھیلے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو بھی خانقاہی لائن سے جڑا ہوا ہے تو اون کے کپڑے پہنتے تھے، اور اون کو عربی میں کہتے ہیں صوف، صوف تصوف اسی سے نکلا ہوا ہے، صوف تصویفاً تصوف، یہ اسی سے بنا ہوا جملہ ہے۔ تو یعنی لوگوں میں اتنا فیمس ہو گیا کہ یار یہ جو ہے نا صوفی ہیں، مطلب یہ اون کے کپڑے پہننے والے ہیں، یعنی کھادی کے کپڑے پہننے والے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک الگ ان کی آئیڈینٹی بن گئی کہ یہ جتنے بھی کھادی کے کپڑے پہننے والے ہیں یا ان کے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ اللہ کے، وہ بہت اللہ میاں کی گائے ہیں، یہ سب انہوں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو انہوں کسی کا نقصان نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں کرتے، سب کا بھلا کرتے ہیں، یہ اللہ میاں کی گائے ہیں، جتنے بھی نہیں ان کے کپڑے پہننے والے، یعنی عربی میں ان کے کپڑے پہننے والوں کو صوفی بولتے ہیں، یہ صوفی یہ صوفی یہ صوفی یہ صوفی۔ تو یہ عجم دو چیزیں، ایک عرب ہے ایک عجم ہے۔ عرب مطلب یہ جو گلف کنٹریز جتنے ہیں ان کو بولتے تھے جزیرۃ العرب۔ اب گلف کنٹریز کے بہت ٹکڑے ہو گئے ہوئے، چھوٹے ٹکڑے، اپنا ایک دو شہر ان کا ایک کنٹری، اپنا شہر ان کی کنٹری، اتنے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت، اگر آپ جغرافیائی میپ اگر نقشہ پڑھیں گے، آپ کبھی اسٹڈی کیجئے اس کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے پلاننگ کے تحت جب فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، اس کے بعد ٹکڑے کیسے کیے گئے گلف کنٹریز کے۔ تو گلف کنٹریز کو کہتے ہیں عرب، اور گلف کنٹریز کے ادر جتنے کنٹریز ہیں دنیا کے اندر ان کو کہتے ہیں عجم۔ میں آپ یہ سب جو ہے نا پورے کنٹریز، گلف کنٹریز کے علاوہ 10-20 کنٹریز کے علاوہ سب عجم ہیں۔ تو یہ جتنے عجمی لوگ تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے کپڑے وغیرہ پہنتے تھے، تو پورے دنیا میں فیمس ہو گئے صوفی صوفی صوفی، تصوف 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 بول کے۔ ورنہ قرآن میں صوفی یا تصوف کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ زہد، تقوی، احسان، محسن، کہ کوئی بھی کام کوئی بھی عبادت ایسے کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں میں، اب آدمی نیت باندھتا ہے نماز کی، نماز میں کھو جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے، صحیح روایت ہے،
الفاظ یاد نہیں، اس کا ترجمہ مطلب بتا رہا ہوں، خلاصہ اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے اندر آدمی کھو جاتا ہے جماعت آتی ہے، خاص طور پہ آپ غور کیجئے، کبھی نماز کی نیت باندھے جماعت آتی، نماز کی نیت باندھے کھو جانا آتا ہے. ایسا ابھی آپ ایسے بیٹھے ہوئے، میں آپ دیکھو نہیں کھو جا رہا، اونگ بھی نہیں آ رہی، کاروبار ان کا اتنا نہیں آتی جتنا نماز میں آتی، خاص نیت باندھتے ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خاص آ کر کے کوشش کرتا ہے کھجانے لگانے کی یا اونگ کی جمائے کی، یہ کوشش کرتے رہتا ہے. تو اس وقت اونگ جمائے بالکل مت لو، جتنا کنٹرول کر سکتے ہو کرو. آخر میں تو ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بہت زیادہ کھجا رہا تو آپ کیا کریں گے. لیکن تو اب اگر بندے کے ذہن میں اس وقت یہ ہو کہ مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت انسان کو کھجائے گا بھی نہیں، جمائے بھی نہیں آئے گی، سستی بھی نہیں آئے گی. سستی جمائے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تصور اللہ سے ہٹ گیا، اللہ سے دھیان میرا ہٹ گیا. اس کا مطلب سستی غفلت میرے اندر آ رہی ہے. سست اور اللہ کی طرف اگر دھیان ہے کہ نہیں مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، ختم ہوا. اسی کا نام تصوف ہے. اور کوئی لمبی چوڑی چیز تسبیحات پڑھنے، مراقبے کرنے، الٹا سیدھا لٹکنے کا نام تصوف نہیں ہے. عیسائی تصوف یہ ہر قوم میں ہے، خاص بات ہندوؤں میں بھی ہے، بدھسٹوں میں بھی ہے، جینیوں میں بھی ہے، لنگایتوں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، کرسچنوں میں بھی ہے. ہر اس میں تصوف ہے، ہر مذہب میں، ہر ریلیجن میں تصوف ہے. آپ ہندوؤں کا تصوف دیکھیے، اس کو کہتے ہیں یوگ. اور جو تصوف کے ماہر بن گئے، اس کے اندر دن رات گھس گئے، اس کو کہتے ہیں یوگی. جیسے اپنے اندر جو اس لائن سے جڑ گیا تو صوفی ہے، یہ صوفی ہے، یعنی تصوف سے جڑا ہوا بزرگ. تو جو لوگ ہندوانہ جو تصوف کے اندر جڑے ہوئے ان کو یوگی وغیرہ کہتے ہیں. جو سنیاسی یعنی سب کچھ چھوڑ دینا، بیوی بچے نہیں، شادی نہیں، کچھ نہیں، جنگلوں میں جا کر کے بیٹھ جانا، پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ جانا، ان کے اندر بھی تصوف ہے. بدھسٹوں میں دیکھیں گے آپ، بدھسٹ وہ لال کپڑے پہنتے، یہ تصوف کی علامت ہے، ان کی تصوف کی نشانی ہے. تو ان کے اندر بھی جو ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کسی کو مارنا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، دور جا کے بیٹھ جانا، دنیا سے ہٹ کٹ کے، ان کے اندر بھی تصوف ہے. کرسچنوں کے اندر اگر تصوف دیکھیں گے، ان کے اندر 10-20 سال تک لوگ پانی نہیں نہاتے، غسل بھی نہیں کرتے، پانی بھی نہیں نہاتے. کیوں؟ تو بس اللہ کے لیے، خالص میں اللہ کے لیے. اور جنت میں جا کے نہاؤں گا پانی میں، دنیا میں پانی نہیں نہاؤں گا، جنت میں نہاؤں گا. کھانا نہیں، کچھ نہیں، کھانا بھی جو ہے وہ ایک سادہ سیدھا. ابھی یہ بدھسٹوں کے اندر ابھی تو کم ہو گیا، جیسا جیسا دنیا تھوڑا ترقی کر رہی، سب کے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح غلط، تو بدھسٹوں کے اندر بھی کم ہوا. ورنہ پہلے ابھی ایک 50 سال پہلے تک بھی تھا کہ وہ بھکشو بولتے ہیں ان کو، بھکشو. تو وہ جو کیا کرتے تھے، جا کر کے بھیک مانگنا، ایک چولی لینا، لال کپڑے پہنے ہوئے چولی لینا، بھیک مانگنا، جو کچھ ملا 10-20-30 لوگ ان کے جتنے ان کی کمپینین ہے وہ مل بانٹ کے کھا لینا، ختم. دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بے رغبتی، کمانا نہیں، کچھ نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی عیسائیوں میں بھی، عیسائیوں کا اتنا ڈینجر تصوف تھا کہ اللہ کی پناہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے یورپ کنٹریز کی، عیسائیوں کی تصوف کی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا ڈینجر تصوف تھا. لیکن اسلام نے آ کے سب تصوف کو ختم کیا. ان کے اندر 10-20 سال پانی نہیں نہاتے تھے. ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو اگر پوچھے کتنے سال سے کھڑے، 50 سال ہو گئے میں آج تک بیٹھا نہیں زمین پر. پھر سوتے کیسا؟ نہیں، کھڑے ایسے ٹھہرے ٹھہرے سوتا ہوں میں. غیروں میں، ہندوؤں میں بھی ہے اس طرح سے کہ رسیوں سے اس طرح سے باندھ لیتے ہیں کھاندے کو وغیرہ، اور ایسے ہی سو رہا ہوں. جو کام کرنا ہے ٹھہرے ٹھہرے، بس وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ارپن کر دیے، قربان کر دیے. ایسے بھی تو 50 سال سے ٹھہرے ہوئے، 50 سال سے پانی نہیں نہایا. اور کچھ تو ایسے وہ جینیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے زیر ناف کے بال بھی نہیں نکالتے، پرائیویٹ پارٹ کے بال بھی نہیں نکالتے، بغل کے بال بھی نہیں نکالتے. کیوں کہ نہیں، وہ تصوف، ان کا بھی ایک تصوف کی قسم ہے، بال نہیں نکالنا، جیو ہتیا نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، تصوف کی قسم ہے. تو یہ جو غیروں کا جو تصوف تھا وہ دھیرے 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 کرتے کرتے اپنے اندر بھی آ گیا. اجمیوں کے اندر بھی یہ تصوف ہے، عربوں کے اندر کم آئے یہ چیزیں سب، لیکن اجمی اپنے اندر بہت زیادہ آ گیا. اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہوا امت مسلمہ پہ صحابہ کے زمانے کے بعد، جس کو بولیں گے مڈل سینچریز، اس کے اندر کچھ زمانہ ایسا گزرا ہوا ہے جتنے لوگ تصوف سے جڑے تھے وہ قرآن و حدیث سے دور ہو گئے تھے. دیکھیے اگر تصوف قرآن حدیث کے بعد ایسی کتاب لکھی نہیں گئی، اور ابھی تک بھی نہیں لکھی گئی. اب قیامت کے لیے تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا، پتہ نہیں لکھی جائے گی یا نہیں لکھی جائے گی، اور امید تو ہے کہ نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ اس ٹائپ کے، اس لیول کے بندے بھی کوئی ہے نہیں اب دنیا کے اندر. اتنا علم والے بندے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے برابر ہو تو ایسے ہیں بھی نہیں، جو کتاب لکھی جانے کے چانس بھی نہیں ہے. تو حجت اللہ البالغہ ایک کتاب ہے،
جس کے اندر انہوں نے کھول کھول کر کے رکھا ہے تصوف کیا ہے، جاہل تصوف کیا ہے، سنت تصوف کیا ہے. تو کچھ لوگ آج بھی دنیا میں جیسے ہمارے بریلوی لوگ جو کل آئے تھے تو وہ وہی تصوف سے جڑے ہوئے، اجمی تصوف، وہ غلط والا تصوف، کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، 10 سال سونا نہیں، 10 سال یہ نہیں کرنا. اور بہت سارے لوگ تو یہ سائی بابا کی اپنا یہاں پہ ایک درگاہ ہے سائی گاؤں کے اندر، میں گیا تھا، میں پڑھنے کے لیے تھا مدینہ علوم میں، اس وقت گیا تھا، 1-2 گھنٹے میں نے اس سے ڈیبیٹ کیا تھا وہ بابا سے. آخری وہ بابا زیر کو آ گیا تھا، چڑ میں آ گیا تھا وہ بابا. تو وہ بابا کا بھی جو تصوف تھا وہ دیکھا تو یہ وہ بابا کا بھی وہی تصوف ہے، مکسنگ والا تصوف. تو اپنے کچھ لوگوں نے کیا کہ ہندوؤں سے کچھ تصوف لیے، کچھ سکھوں سے لیے، کچھ عیسائیوں سے لیے، کچھ کرسچنوں سے، ادھر سے تصوف لے کر کے پورے تصوف کی واٹ لگا دیے. اگر اس کی کھلی مثال دیکھنا ہے آپ کو تو جائیے سائے گاؤں کی درگاہ میں. وہ بھی بابا صوفی ہے، وہ صوفی بزرگ ہے، لیکن تصوف کی ایسی کی تیسی پورے ہاتھ پیر سب توڑ کے رکھ دیا اس نے تصوف کے. اس کے تصوف میں اسلام کم اور ہندو پناہ زیادہ ہے اس کے تصوف کے اندر. پھر سکھ پناہ ہے اس کے تصوف میں، لنگایت پناہ ہے، جینی پناہ ہے اس کے اندر، اس کے تصوف کے اندر. تو ایسا تصوف اسلام میں ایکسیپٹیبل، قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے پھر ان کے بعد میں جو فالوورز آئے، مولانا قاسم نانوتی اور بہت سارے علماء اکرام بڑے بڑے اللہ والے آئے، ان لوگوں نے آ کر کے تصوف کو الگ، بدعت تصوف کو الگ اور غیر تصوف جو جاہل والا تصوف تھا اس کو الگ کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے. میں اور آپ جس تصوف سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ صحیح والا تصوف ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ تصوف کو باقی رکھنا ہے تو قرآن حدیث سے مجھ کو آپ کو اٹیچ ہونا پڑے گا، جڑنا پڑے گا. اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں اگر ہم قرآن حدیث نہیں جانتے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کا ترجمہ، میننگ، اس کا مطلب بھی اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر میں اور آپ بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو گمراہ بھی کریں گے. خاص بات ان لوگوں کو تو جو اپنے لاتور کے اندر، خاص طور پر یہاں کی حساب سے بات کر رہا ہوں میں، کہ جو بندے بھی اللہ نے جن کو یہ ذمہ داری دی ہے ان کو اردو آنا فرض عین ہے، سمجھ لو، فرض کفایہ بھی نہیں، اردو آنا فرض عین ہے. اردو کے بغیر آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے. پورا اسلام اگر سمجھنا ہے، قرآن حدیث آپ کو پڑھنا سمجھنا ہے تو اردو آنا فرض ہے. ہندی، مراٹھی، انگلش سے آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے جیسے اس کو سمجھنا ہے کما حق ہو. تو اردو آنا فرض ہے. جب اردو آئے گی تو آپ تصوف بھی پڑھ سکیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تصوف کیا تھا، پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کیا تھا. مولانا الیاس صاحب نے 6 صفتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک 5ویں صفت کیا ہے بتائیے؟ تصوف ہے. یہ اخلاص نیت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے قطب، ابدال، صوفی بزرگ تھے. لوگ صرف ان کو مبلغ کے نام سے جانتے، تبلیغ کے بانی، فاؤنڈر کے نام سے جانتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہوا ہے مولانا ملا قطب الدین صاحب کی، جو اس کے ہیں کرناٹک کے اندر ایک شہر ہے بیلگام، ان کی کتاب میں پڑھا تھا. نظام الدین مرکز کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے 10,000 مرتبہ ذکر جہری جب تک نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے روزانہ. 10,000 مرتبہ کی ان کی لمٹ تھی. 10,000 مرتبہ ذکر جہری کرتے تھے بنگلہ والی مسجد دلی نظام الدین مرکز کے اندر، اس کے بعد سوتے تھے. کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے صوفی بزرگ تھے. اخلاص نیت جو انہوں نے یہ 6 صفات کے اندر 5ویں صفت جو داخل کی، کیوں کی؟ یہ تصوف ہے. 5ویں صفت کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اتنا اللہ کا دھیان، اتنا اللہ کا دھیان آ جائے میرے اندر کہ میں بیٹھا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں تو اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ. کچھ بھی کام کر رہا ہوں اللہ کا ذکر. جو ادعیہ مذکورہ ہے یعنی دعائیں جتنے بھی ہیں نا، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے بیٹھنے، تصوف ہے. یہ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں. یہ تصوف الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، ایسا سمجھتے. جبکہ تصوف اسلام کمبائنڈ ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے. اسلام کو تقویت، مضبوطی پہنچانے والی چیز تصوف ہے، احسان ہے، اخلاص نیت ہے. 5ویں صفت ہے. گاڑی چالو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ہر کام سے پہلے تصوف ہے. گاڑی پہ بیٹھ رہے، بائک پہ چابی پھرا رہے، بسم اللہ. کک مار رہے، بسم اللہ. نکلے آگے، بسم اللہ. گاڑی بند کرے، بسم اللہ. دکان کا شٹر کھول رہے، بسم اللہ. دکان بند کر رہے، بسم اللہ. لائٹ چالو کر رہے، بسم اللہ. لائٹ بند کر رہے، بسم اللہ. فین چالو کر رہے، بسم اللہ. فین بند کر رہے، بسم اللہ. کھانا کھا رہے، بسم اللہ. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں
دیکھیے رجالullah تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے خاص بندے وہ جو بزنس کرتے ہیں. یہ نہیں بولے بیوی بچے کاروبار چھوڑ چھاڑ کے بخشو بھائی کے خانقاہ میں آ کے اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہیں, وہ خاص بندے نہیں ہیں. اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں؟ جو بیوی بچے بھی کرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, ایک نہیں 4 شادیاں کرتے ہیں, 3 2 اپنی کیپیسٹی کے حساب سے 4 شادیاں کرتے ہیں, اور بچے بھی ڈجن 2-3 ڈجن الحمدللہ اللہ کے فضل سے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ کے خاص بندے جو زیادہ شادی کرے, زیادہ بچے پیدا کرے اور بزنس بھی کرے, کاروبار بھی کرے ٹاپ لیول کا, ایسا نہیں چھوٹے موٹے کاروبار اسلام میں پسند نہیں ہے. یاد رکھیے چھوٹے موٹے کاروبار کرنا, اسلام چاہتا ہے کہ آپ اچھے کاروبار کرو, بڑے بزنس کرو, کروڑ پتی بنو, آپ مالدار بنو. پارہ نمبر 30 سورہ زحا آخری آیت, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر, میرے مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کا اثر دیکھنا. اللہ چاہتے ہیں اچھے کپڑے پہنو, لیکن فضول خرچی مت کرو, اسراف سے بچو. یہ بھی اللہ فرماتے ہیں اچھے کپڑے پہنو, ٹوپی ہو تو تھوڑا سا 100 روپے کی نہیں 200 کی پہنو آپ, چشمہ ہو تو 200-400 کا نہیں 2-3 ہزار کا پہنے. اسلام اجازت دیتا ہے. بائک بھی تھوڑا سا اچھی ہو, 4 ویلر ہو اچھی ہو, 2 ویلر ہو تو الحمدللہ اچھی ہو, گھر بھی ہو تو اچھا ہو, ڈیکوریشن کیا ہوا ہو, ہوم ڈیکور والے کو بلا کے, یہ اسلام اجازت دیتا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن یہ سب کرتے ہوئے 4 شادیاں, بچے کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, سب کچھ کرتے ہوئے رجالullah تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو, اللہ کے دھیان سے غافل نہ ہو, تو وہ سب سے بڑا صوفی ہے, سب سے بڑا تصوف کا ماہر کھلاڑی ہے. وہ کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے اور ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اللہ کا دھیان کر رہا ہے. اب یہ دھیان کیسا آئے گا؟ دھیان آنے کے لیے کنٹینیوسلی آپ کو ریہرسل کرنا پڑے گا, مشق پریکٹس کرنا پڑے گا. جیسے کوئی بندہ ملٹری کے اندر جا رہا ہے, پولیس بھرتی کے اندر جا رہا ہے, یا اور کسی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کے لیے, تو کتنا بھاگنا پڑتا ہے, کتنا دوڑنا پڑتا ہے, کتنا ریہرسل کرنا پڑتا ہے, کتنا مشق کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو ایسے ہی مشق کرنا پڑے گا اپنے آپ کے اوپر, ہر چیز میں بسم اللہ, ہر چیز میں اللہ کا تصور, ہر چیز میں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ روزہ جو ہے, روزہ کس چیز کا نام ہے بتائیے؟ تھوڑا کوآپریٹ کیجیے آپ بھی میرے ساتھ, آپ بھی بولیے روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ تو ٹھیک ہے تھوڑا ہوا, لیکن ڈیفینیشن صحیح نہیں ہو رہی اس کی. سنے ہوں گے نا آپ نے, بچپن سے میں بھی سنا, آپ بھی سنے مولانا لوگوں کے بیان سے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ نام ہے رکنا. کس چیز سے رکنا؟ برے کام سے رکنا, گناہوں سے رکنا, جمع سے رکنا, کھانے پینے سے رکنا, اس چیز کا نام روزہ ہے. اب بندہ کھانا سامنے ہے, ہمارے جعفر بھائی نے سمجھو بہترین دعوت کیے, بیسٹ ایک دم بھاری بھاری ڈشز لا کے رکھے اور روزہ ہوں, تب وہ ڈشز کو ہم نے کیا کر دی؟ چھوڑ دی. کیوں؟ میں روزہ, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں کھانا نہیں کھا سکتا, بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا. کیوں؟ روزہ ہے. اور روزہ نام ہے رکنے کا, جمع سے رکنے کا. ایک تو کھانے سے بھی رکنا ہے اور دوسرا جمع سے بھی رکنا ہے, یعنی ہم بستری سے بھی رکنا ہے. ساتھ میں اجازت ہے, اسلام نے کہا ہے, مسئلہ ہے, آپ سو سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, کوئی گناہ ناجائز نہیں ہے, لیکن وہ سب کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ رک رہے ہیں, اس کا نام ہے روزہ. اور اس وقت کون سی چیز آپ کو رکا رہی ہے؟ تصوف, اللہ کا دھیان. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھ کو, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو مشق کرنا پڑے گا. جیسے ہم رمضان میں کتنی پریکٹس کرتے ہیں, کتنا ریہرسل کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ. تو کیا صرف رمضان کے لیے اللہ؟ رمضان کے علاوہ 11 مہینے اللہ نہیں ہے؟ 11 مہینے بھی ہے نا اللہ, رمضان کے بعد بھی. تو پھر وہ دھیان کیوں نہیں آتا؟ رمضان کا مہینہ آیا تھا ہی انسان کو صوفی بنانے کے لیے, تصوف سے جوڑنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا. لیکن کتنے لوگ تصوف سے جڑے, کتنے لوگ صوفیزم سے جڑے؟ نہیں جڑے. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ابھی نہیں اترا. اور ہم جتنے لوگ ہیں یہاں پر, کتنے لوگوں کے اندر اترا ہے اتنے سالوں سے؟ یہ ذکر جو کر رہے ہیں ہم, یہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے. یہ ذکر کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کا دھیان آ جائے. یہ ریہرسل ہے, پریکٹس ہے. مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہو کے بیان کرنا, پھر یہ کرنا کہ صرف کھانے کی دعوت ہے بول کر کے ہم ماشاءاللہ وہاں پہ بخش ہوئے کے خانقاہ میں جو بہت برکت والا کھانا ہوتا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں. بہت ذکر کر کر کے سب ساتھی جو ہے پورا اس کے اندر خون پسینہ ملا دیتے ہیں, تو برکت والا بن جاتا ہے, اس لیے جاتا ہوں.
कोई फ़ायदा नहीं फिर ऐसे जिक्र का, ऐसे मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं। मजलिस में आने का फ़ायदा ये मजलिस में आया था, आइंदा मजलिस तक मेरे अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आना तो फ़ायदा है। 50 साल हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई जिक्र करते करते, फ़ायदा क्या? कुछ भी तब्दीली नहीं है। तब्दीली आना लाजमी है, ज़रूरी है, उसके बगैर फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तसव्वुफ़ पे टाइम पास हो रहा है, बस हम अलग टाइप के लोग हैं, तुम अलग टाइप के लोग, कोई फ़ायदा नहीं। वो इम्तियाज़ बताना कोई फ़ायदा नहीं। तो आज पक्का इरादा करें, आइंदा मजलिस तक इंशाअल्लाह हम हर काम अल्लाह के ध्यान से करेंगे। मुझको अल्लाह देख रहा है, मुझको अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कारोबार कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, उसके अंदर मिक्सअप कुछ भी कर रहे हैं, मिलावट कम ज़्यादा, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। बाइक चला रहे, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। हर चीज़ में अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इसका नाम जिक्र है, इसका नाम तसव्वुफ़ है, इसका नाम तीसरी सिफत इल्म और जिक्र, इसी का नाम पांचवी सिफत इखलास नीयत। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये पक्का इरादा करेंगे तो अल्लाह पाक मुझको आपको कामयाब करेंगे। और ये नहीं करेंगे तो मजलिस पे मजलिस होते रहेंगे, देख पे देख चढ़ते रहेंगे, खाने के खाने पकते रहेंगे, खाएंगे हजम करेंगे, खाएंगे हजम करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़रूरी है कि कुरान हदीस से जुड़ना। जिसके पास कुरान हदीस है वही बंदा और उसी बंदे का तसव्वुफ़ कबूल है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल से माशाल्लाह किसी बुज़ुर्ग से अल्लाह वाले से जुड़े हुए, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता, क्या फ़ायदा? कुरान का मतलब समझ में नहीं आता, उर्दू पढ़ने नहीं आता, तो क्या फ़ायदा? आप, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आप बड़े बड़े उलमा से पूछ के देखिए कि आज के दौर में उर्दू पढ़ना आना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, फील्ड से, किसी एक ख़ास फील्ड से, तसव्वुफ़ के फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो उर्दू पढ़ने आना ज़रूरी है। उसके बगैर फिर क्या रहबरी कर सकता है वो? अपने मुरीदीन की, अपने लोगों की क्या रहबरी करेंगे और ख़ुद की भी क्या रहबरी करेंगे? शैतान कभी भी किसी भी वक्त किसी भी गड्ढे में ले जाके डाल सकता है। कौन से मौलाना की तकरीर सुने, कोई भी डुप्लीकेट मौलाना, मार्केट में डुप्लीकेट मौलानाओं की भी कमी नहीं है। ओरिजिनल भी मौलाना है, डुप्लीकेट भी मौलाना है। तो डुप्लीकेट मौलाना कोई भी आके आपको बोलेंगे और आप गुमराह हो जाएंगे। तो ख़ुद को भी तो इल्म होना किताबें कुरान हदीस पढ़ करके, वरना गुमराह हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के लिए कुरान हदीस पढ़िए, उर्दू सीखिए, और उर्दू सीख करके कहाँ कहाँ अल्लाह क्या बोल रहे हैं पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आसान होगा। क्योंकि कुरान अल्लाह ने जो उतारा हुआ है, देखिए वो टाइम पास के लिए नहीं उतारा, मर गए तो पढ़ के बख्श दो उसके लिए नहीं उतारा अल्लाह ने, या भूत प्रेत जिन्नात चिड़ोल कोई बदन में घुस गई तो पढ़ के बख्श दो, निकाल दो उसको, उसके लिए नहीं उतारा हुआ है। मेन मकसद ये नहीं है। अल्लाह के मैसेज हैं कुरान के अंदर, 6666 कम ज़्यादा मैसेजेस हैं अल्लाह के, और हर एक के मोबाइल पे अल्लाह ने मैसेज किया हुआ है। जैसे अपने मोबाइल पे मैसेज आता है, पढ़ने नहीं आता। अब पहले, अब तो सबको इंग्लिश आ रही नहीं, भी तो गूगल ट्रांसलेट है, लेकिन अब तक 5-10 साल पहले क्या होता था, पढ़ने नहीं आ रहा तो क्या करते थे? किसको पढ़ने आता है? इंजीनियर साहब थोड़ा आपको इंग्लिश आता था, पढ़ के बताओ ना इसका तर्जुमा क्या है। बख्शू भाई थोड़ा आप कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आप पढ़ के बताओ ना इसका तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है इसका। ऐसा होता था। तो अल्लाह ने भी मैसेज भेजे हुए, अरबी लैंग्वेज के अंदर अल्लाह के मैसेज हैं। अब अरबी लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती, पहले तो लैंग्वेज सीखो, एजुकेट बनो। और अगर लैंग्वेज पढ़ने नहीं आती तो कम से कम जो लैंग्वेज को जानने वाले हैं, अरबी लैंग्वेज, उनके पास जाओ और क्या पूछो। अल्लाह ने मैसेज भेजा हुआ है कुरान के अंदर, 6666 मैसेजेस हैं। और मेरी इतनी ज़िंदगी गई मौलाना, मेरी इतनी ज़िंदगी गई, मैंने आज तक एक मैसेज ओपन करके नहीं देखा अल्लाह का। तो ज़रा ये मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहला मैसेज, फर्स्ट मैसेज, अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये दूसरा मैसेज। और आखिरी मैसेज क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये आखिरी मैसेज है। तो मौलाना पहला और आखिरी का तो मैसेज का मतलब मुझको पढ़ के बताओ। कभी हमने नहीं पूछे, तो अल्लाह क़यामत के दिन पकड़ करेंगे। याद रखें, कोई नहीं बचेगा अगर हम अल्लाह का मैसेज ओपन करके नहीं देखें। बीवी का मैसेज, अगर बीवी ने सुबह मैसेज करी दोपहर, अभी तो, और ख़ास तौर पे जिनकी नई नई शादी हो गए वाली है, या भी जो समझो अभी जवान है, तो वो बीवी और शोहर की बात खास, और जो बूढ़े हो गए उतना उनका नहीं, जो नए नए हैं अभी। तो बीवी ने मैसेज की, शोहर ने खोल के नहीं देखा तो क्या हालत होती देखिए आप। चलिए, बीवी का और शोहर का तो थोड़ा अभी अच्छा ताल्लुक, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उनमें थोड़ा सेंसिटिव होता है शादी होने तक ताल्लुक। तो अगर गर्लफ्रेंड ने मैसेज की, बॉयफ्रेंड ने अगर मैसेज नहीं उठा तो क्या हालत होती। दोस्त ने दोस्त को मैसेज किया, आप उन्हें रिसीव नहीं किया, ओपन करके नहीं देखे, कितना बुरा लगता है। तो अल्लाह ने इतने मैसेजेस किए हुए हैं, मैसेज पे मैसेज, और मैसेज पढ़ के दिखाने वाले भी अल्लाह ने भेजे, और फिर भी अपन ओपन करके नहीं देख रहे, तो क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? अल्लाह नहीं बोलेगा? तो गर्लफ्रेंड का मैसेज खोल के देखता था, बीवी का मैसेज खोल कर देखता था, दोस्त का मैसेज खोल कर देखने की फुर्सत थी, लेकिन मेरा एक मैसेज ओपन करके देखने की फुर्सत नहीं थी। कई का मेरा बंदा है
فرشتوں اٹھاؤ، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، اٹھاؤ اور جہنم کے گڑے میں پھینک دو ان کو ہر میسج کھول کے دیکھنے کی فرصت نہیں. اللہ کے پاس کوئی ہم بہانہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے. اللہ میں کوئی لینگویج نہیں آتی تھی میسج کی، اللہ بولیں گے موبائل پہ میسج آیا تو جا کے پوچھتا تھا نا، جس کو انگلش آتی نہیں سمجھ میں آیا تو بخشو بھی کیا ہے جی یہ ٹرین کا میسج میرے کو سمجھ میں بتاؤ، جو جس فیلڈ کا جا کر پوچھتا تھا. تو قرآن کے فیلڈ والے سے جا کر کیوں نہیں پوچھا، مولانا مفتی عالم صاحب حافظ صاحب سے کیوں نہیں پوچھا میسج کھول کر کے بتاؤ؟ تو کریں گے انشاءاللہ. آج سے پکا ارادہ کرو آئندہ مجلس تک اللہ کا دھیان لانا ہے. دوسرا اللہ کے میسج اوپن کر کے دیکھنا ہے، کھولنا ہے، پڑھنا ہے. اللہ پاک مجھ کو آپ کو کامیاب کرے، کمی ذاتیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.